اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اللہ کی وحدانیت کا دعوت دینا شروع کیا تھا تب سے اسلام کو پرچار کرنے کا سب سے بڑا پرابلم ابو جہل ہو گیا تھا۔ قریش لوگ اس کو ابو الحکام نام سے پکارتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا بدھیمان لوگوں کی پتا۔ لیکن اسلام کو پرچار کرنے پر یہ اتنا زیادہ بیروت کیا کرتا تھا، جس کے کارن اللہ کے نبی نے اس کو ابو جہل نام دیا تھا، جس کی مطلب ہوتا تھا بدھیہین لوگوں کی پتا۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ اتنا سازشیں کیا کرتا تھا، جس کے کارن اللہ کے نبی نے اس کو اس دور کے فرعون بھی بولا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے جس طرح فرعون تھا، ٹھیک اسی طرح ہمارے نبی اور ان کی امت کے لیے ابو جہل بھی ٹھیک ویسے ہی تھا۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بدبخت ابو جہل کی موت کیسے ہوا؟ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بدر کی جنگ میں صرف دو بہت ہی کم عمر کی صحابہ کرام کے ہاتھوں ابو جہل کی قتل ہوا تھا۔ اگر بدر جیسا بڑا جنگ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاید جنگ کرنے کے لیے اجازت ہی نہیں دی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو جہل کی اس بے عزت والی اور شرمناک موت کے بارے میں، جو سننے کے بعد آپ خود حیران ہو جاؤ۔ ابو جہل اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماما یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کا بھائی، اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد بن والد کی چاچا کی بیٹا یعنی ان کا بھی بھائی تھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا ابو جہل تھا، لیکن یہ سراسر جھوٹ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو جہل کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ دوستو، ابو جہل کی اصلی نام تھا عمر ابن ہشام، جو قریش میں بہت ہی سمانت اور بڑا لیڈر تھا۔ قریش لوگ ابو جہل کو عزت سے ابو الحکام نام سے پکارا کرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول اس کو ابو جہل نام سے پکارا کرتے تھے، اور ساتھ میں اپنی امت کی فرعون بھی بولا کرتے تھے۔ ایک بار ایک صحابہ نے ابو جہل کو ابو الحکام نام سے بلایا تھا، جس کے کارن اللہ کے رسول اس صحابہ کے اوپر غصہ ہو گئے تھے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ جو بھی شخص ابو جہل کو ابو الحکام نام سے بلائے گا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا۔ دوستو، ابو جہل کی اور ایک پریچے یہ بھی تھا کہ وہ اس دور کی بہت ہی خطرناک سپاہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد تھا۔ جب تک ابو جہل زندہ تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی بیروت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لایا تھا، اور یرمک کی جنگ میں بہت ہی طاقت کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے تھے۔ اسلام کے پہلے دور میں غریب اور کمزور صحابہ کے اوپر ظلم کرنے والا سب سے اول نام آتا ہے ابو جہل کا۔ راستے میں جاتے وقت جب کوئی غریب اور کمزور صحابہ اس کے سامنے آ جاتے تو ان کا خیر نہیں ہوتا تھا۔ ظلم و ستم کی ہر ایک خواہش ان کے اوپر کیا کرتا تھا۔ قریش گوتروں میں جب بھی اونچے مقام پر لوگ تھے، سب کو آرڈر بھی کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا کرو۔ دوستو، ابو جہل نے سب سے زیادہ ظلم کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والد اور والدین کے اوپر۔ دعها واقتلني إن شئت. نال من محمد. حضرت عمر اور ان کی پریوار نے اسلام قبول کیا ہے، یہ سننے کے بعد ابو جہل ان کو پکڑ کے لایا اور لکڑی کی عالم میں باندھ کر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا تھا۔ ابو جہل کی اس ظلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والد اور والدین دونوں شہید ہو گئے تھے، اور وہ لوگ ہی تھے جو اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ اور اس گھٹنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام دیا تھا ابو جہل۔